رمادي، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیام قرآن کا پروگرام ہے اور میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارا شمار اپنے صالحین اور عابدین شاکرین بندوں میں فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ پیام قرآن کا پروگرام اپنی اسی روٹین کے تحت کہ جو آج سے آپ تقریباً 17 سال سے ہدایت ٹی وی پہ سن رہے ہیں، اور یہ انٹریکٹیو پروگرام ہے اور ایک درسی تدریسی سلسلہ ہے اور تفسیری پروگرام کے جس کا تعلق جڑا ہوا ہے تفسیر قرآن بالقرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے سائے میں ہے۔ اور قرآن بہر کیف ایک ایسی معجزہ اور ایسی کتاب ہے کہ جو ابدی ہے، سرمدی ہے، اور جس کی ہدایت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور قرآن آب زلال کی طرح ہے، ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے اور ہر کمیونٹی کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کی ہدایت فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس ہے، جہاں جہاں پہ بھی انسانیت بس رہی ہے اور جہاں جہاں پہ بھی بشریت ہے، بشریت کو کمال تک پہنچانے کی ایک بڑی ذمہ دار جو کتاب جس کو کہا جائے اور وجود مبارک کہا جائے وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو ماہیت میں آ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس وجہ سے کلام اسی کا ہے۔ اور اس کی شان ایسی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی نہ رہے، فقط ایک قرآن میرے پاس ہو، مجھے اس دنیا میں کوئی چیز دہشت میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ قرآن انس ہے، قرآن محبت ہے، قرآن بہترین انسان کا ساتھی ہے، بہترین رفیق ہے۔ اور قرآن سے دور، حقیقت میں دین سے دور ہوا کرتا ہے، اور مسلمانوں کی
ذبو حالی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن سے دور ہے، قرآنی تعلیمات سے دور ہے، قرآن کو محجور کر دیا گیا۔ محجور کا مطلب یہی ہے کہ یعنی قرآنی تعلیمات سے دور ہے، قرآنی اور آفاقی پیغام سے دور ہے، اس وجہ سے یہ قرآن محجور ہے۔ اور یہ ایسا پیغام ہے، ایسی امانت ہے، ایسا خلیفہ پروردگار ہے کہ قیامت کے دن حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں تم سے پوچھوں گا کہ تمہارا رویہ قرآن کے سلسلے میں کیسا رہا ہے اور تمہاری ڈیلنگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ کیسی رہی ہے۔ قرآن کے متعلق تم سے پوچھوں گا اور اہل بیت کے متعلق تم سے پوچھوں گا۔ یہ دونوں ہی امانتیں ہیں۔ قرآن اور اہل بیت سے دور کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا ہے، اور قرآن اور اہل بیت کی جدائی ڈالنے والا وہ بھی کبھی دیندار نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ القرآن وعلی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور لن یفترقا، یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ نہ قرآن کے اہل بیت سے جدائی ہے، نہ اہل بیت کی قرآن سے جدائی۔ اور اس کا واضح ثبوت کربلا کے بعد دے دیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے کہ سر تن سے جدا ہے، اور شام میں سورہ کاف کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تمہیں اصحاب کاف کی داستان تو بہت عجیب لگتی ہے، تمہارے لیے بہت حیران کن ہے، لیکن تم ادھر بھی دیکھو، میرا جسم اطہر کہاں ہے اور میرا سر، یہ تمہیں عجیب نہیں لگ رہا ہے نا؟ اسے تم دیکھ کر تمہیں پریشانی نہیں ہو رہی ہے نا؟ اور تم حیران بھی نہیں ہو رہے ہو؟ تمہیں حیران ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ سر کہاں دھڑ کہاں، جسم مبارک کہاں اور سر کہاں۔ اور پھر تلاوت قرآن مجید یہ بتا دیا ہے کہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو کبھی بھی سر تن سے جدا بھی ہو جائے تو کبھی ان کی قرآن سے جدائی نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ ہے، جس انداز کے ساتھ بھی، جہاں پہ بھی ہو، قرآن ہر حال میں اہل بیت۔ اور جتنے بھی قرآن اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ ہمیشہ قرآن کے سائے میں زندگی گزارتے۔ والا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بستر شہادت پہ ایک وصیت فرمائی، اللہ اللہ فی القرآن، خدا کے لیے قرآن کے متعلق قرآن کا خیال رکھنا، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کا تعویذ بنا لینا، اپنی زندگی کا اپنے لیے حرز جان بنا لینا۔ تم سے قرآن کے سلسلے میں تم سے کوئی بڑھ کر نہ ہو، اس وجہ سے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ہمیشہ قرآن۔ اور آج ہماری گفتگو ہوگی قرآن کی سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 110 ہے اور 111 اور 112 انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم 3 انہی آیات پہ اپنی گفتگو کو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص بھی
جس شخص سے بھی برائی سو یعنی برائی سرزد ہوئی ہو، عمل میں آئی ہو، ام یظلم نفسہ، یا جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہو، ثم یستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، یجد اللہ غفور رحیم، تو وہ کیا ہے، ہمیشہ اللہ کو غفور معاف کرنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی کیا ہے کہ جو شخص بھی، جس سے بھی انسان ہے کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، انسان ہے کہ جس سے نہ جانے میں، انجانے میں، بھول چوک میں اپنے اوپر بھی ظلم کر سکتا ہے، جان بوجھ کے بھی بعض اوقات انسان اپنے آپ پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ تو ایسے صورت میں جب اسے پچھتاوا آ جائے، جب اسے ندامت ہو جائے، جب وہ خجالت، یعنی انسان جب عرق انفعال بہانا شروع کر دے، تو فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے غلطی ہو گئی ہے نا، یہ غلطی، یہ خطا، یہ برائی، یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم ہوا ہے، یہ ہو گیا ہے، اور تم اگر سچے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو غفور بھی پاؤ گے اور رحیم بھی پاؤ گے۔ یعنی ایک قسم کی آپ دیکھیں کہ عام معافی کا اعلان ہے، عام معافی کا اعلان۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ گناہگاروں کو سخت قسم کی تنبیہ کی گئی ہے، سخت قسم کے خبردار کیا گیا ہے، انذار کیا گیا ہے، اور اس آیت نے گمراہوں کے لیے رحمت کا باب کھول دیا ہے۔ یعنی اگر کسی سے ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور یا کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یا دوسروں کے اوپر ظلم کیا ہے، تو سچے دل کے ساتھ توبہ طائب ہو جائے، فرم ریپینٹنس اس کو کہتے ہیں۔ یعنی ویسے نہیں ہے کہ ہاں جی فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے نہیں جی ہم توبہ کرتے ہیں، فارمیلٹی کو پورا نہیں کرنا ہے، بلکہ فرم ریپینٹنس کرنی ہے، اپنے آپ کو سچی توبہ، توبۃ نصوح جس کو کہتے ہیں، تو یہ ظلم اور زیادتی کی تلافی بن جاتی ہے جب انسان فرم ریپینٹنس کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کو غفور بھی پائے گا، اللہ کو رحیم بھی پائے گا۔ سو یعنی کیا ہے کہ فرمائے کہ وہ میں یعمل سوءا، سو کا جو لفظ ہے، سو انگلش میں اور اس کا معنی ہے، عربی میں اس میں کا اور معنی ہے۔ سو کا لفظ انگلش میں جو سو کہتے ہیں اس کا معنی ہے یعنی دوسرا ہے، اور یہاں پہ سو کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ سو دوسروں کے اوپر یعنی انہیں نقصان پہنچانا ہے، جی اس وجہ سے فلاں نے سو کر دیا، اس نے یعنی نقصان، وہ الگ معنی ہے انگلش میں۔ یہاں پہ سو کا معنی یہ ہے کہ دوسروں پر ظلم اور دوسروں پر زیادتی اور انہیں نقصان پہنچانا۔ جس طرح گزشتہ آیتوں میں چوری کی ہے، اس کا الزام دوسروں پہ لگا دیا، الزام دوسروں پہ لگانا ہے، یعنی کیا ہے انہیں نقصان پہنچانا ہے، اس سے انہیں کیا ہے معاشرے میں ڈیگریڈ کرنا ہے، معاشرے میں ان کی عزت، ان کا بھرم، اس کو برباد کرنا ہے۔
یعنی یظلم نفسہ، یظلم نفسہ. اس میں کیا ہے؟ چوری کرنا، چکاری کرنا، پارٹی بازی کرنا، یا اپنے اوپر ظلم زیادتی کرنا. انسان کو حق نہیں پہنچتا ہے، انسان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرے یا دوسروں کے اوپر ظلم کرے. یہ جان میری نہیں ہے، یہ جان میرے پروردگار کی ہے، یہ امانت ہے میرے پاس. یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ اعضاء ہیں، یہ جوارے ہیں، یہ جتنی قوتیں ہیں، قوائے شہویہ ہے، غضبیہ ہے، عقلیہ ہے، وہمیہ ہے، یا جتنے حواس ہیں انسان کے، یہ سارے کے سارے اللہ کی امانت ہے. انسان کی فطرت ہے، انسان کا وجدان ہے، انسان کا ضمیر ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ کتنی اللہ نے اسے مختلف قسم کی قوتیں انسان کو دی ہیں، قوات دی ہیں اس کو. یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں، امانات پروردگار ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. انسان کو حق نہیں پہنچتا ہے، نہ اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرے، نہ اپنی توہین کرنا. اسلام اس کو اجازت دیتا ہے. کیا فرماتے ہیں مولا؟ کیا فرماتے ہیں کہ من ہانت علیہ نفسہ فلا تامن شر. جو انسان اپنی توہین کر سکتا ہے نا، اپنی اہانت کر سکتا ہے، فرمایا کہ اس کے شر سے کبھی محفوظ نہیں. جسے کہ نزدیک اپنی کوئی ویلیو نہیں تو آپ کی ویلیو کیا قائل ہوگا. فلا تامن شر، اس کے شر سے اپنے آپ کو کبھی تم بچا نہیں سکتے ہو. لہٰذا کبھی اپنے آپ کو امان میں نہ سمجھو. جو وہ اپنی ذات کو امان نہیں دیتا تو آپ کو کہاں سے امان دے گا؟ اس وجہ سے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، دوسروں کے اوپر زیادتی کرے، دوسروں پہ الزام تراشی کرے، برائی کا ارتکاب کرے، یا اپنی جان پہ ظلم کرے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. اب کیا ہے کہ ہو گیا ہے واٹس ایپ. اب کیا ہے؟ یعنی اب اس نے دوسروں پہ بھی کیا ہے، کچھ ظلم کیا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے. اب اس کی تلافی کیا ہے؟ اب تلافی یہ ہے کہ اسے توبہ طائب کرے، توبہ طائب کرے. البتہ ایک چیز واضح طور پہ سننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں پہ اگر کوئی برائی پہ ارتکاب کرتا ہے، مثلا اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. یا مالی صورت میں ہے، جانی صورت میں ہے، اخلاقی صورت میں ہے. کون سی صورت؟ کسی کی غیبت کی ہے، کسی پہ تہمت باندھی ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے. وہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی تلافی یہ ہوگی کہ انسان اس سے معافی مانگے. اپنے اوپر ظلم کیا ہے، استغفار کرے. دوسروں کے اوپر ظلم کیا ہے، ان سے بھی توبہ کرے. ان سے بھی انسان کو چاہیے کہ اپالوجائز کرے. ان سے بھی یہ ہے، یعنی دوسروں کے مال کھا کے اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتا رہے فقط اسی طرح، تو یہ تو پھر مثال اس کی ایسی ہی ہے کہ بلی 100 چوہے کھا کے پھر آج کو جو ہے نا وہ چلی گئی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ پہلے وہ تلافی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس سارے سلسلے کو صاف کرے. ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے سچی معافی مانگے تو اللہ اسے اس معافی کو قبول کر لے گا. اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی. توبہ کے 6 ارکان ہیں. 6 ارکان ہیں. ایک آدمی نے ویسے ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے
اور ویسے ہی بائی دا وے کہا کہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ. مولا کو پتا ہے کہ یہ ویسے ہی بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو امام نے فرمایا کہ سکلت کا امک ما معنی الاستغفار، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تمہیں پتہ ہے استغفار کا معنی کیا ہے؟ اس نے ریئلائز کیا فوراً کہ مجھے اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے تھی بات. کہا مولا آپ ارشاد فرمائیں. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں 6 چیزیں استغفار کے سلسلے میں فرمائی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ندم و معاملہ، گزشتہ جو اس نے کیا ہے اس پہ انسان شرمندہ ہو جائے، صدق دل کے ساتھ توبہ کرے اور یہ عہد کرے اپنے ساتھ کہ اس کے بعد کبھی اس فعل کو انجام نہیں دیا جائے گا. پھر وہ جو لذت اسے گناہوں سے ملی تھی، اب وہ لذت اسے اللہ کے اس قرب میں ملنی چاہیے. وہ گوشت پوست کے جو گناہوں کی وجہ سے اس کے جسم پہ چڑھا ہے، اب وہ گل سڑ جائے اور اس میں نیا گوشت اور نیا اس کے وجود میں یہ سلسلہ آگے بڑھے، تو تب جا کے سچی توبہ ہوگی. سچی توبہ 6 ارکان ہیں. جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور استغفار اور مغفرت ایک ہو جاتی ہے، کنیکشن جب ملتا ہے تو بلا فصل ادھر سے استغفار ہو گئی یہ مکمل، ادھر سے مغفرت، استغفار مغفرت، فاصلہ نہیں آتا ہے. پھر استغفار ٹھیک طریقے سے ہو، مغفرت اسی ٹائم حاصل انسان کو جاتی ہے. دوری نہیں ہوتی ہے ہاں جی استغفار ہے تو اب دیکھا جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. استغفار ہے تو ساتھ ہی مغفرت آ جاتی ہے. گناہ سے کیا تھا؟ انسان دور تھا. استغفار کے ساتھ کیا ہے؟ قرب آ گیا، مل گیا ہے انسان. حقیقی توبہ کا پہلا اثر انسان کی ذات پہ یہ ہوتا ہے، پہلا اثر کہ وہ ہجر کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو کے منزل وصال پہ انسان آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے پہلا اثر انسان. اس لیے کہ وہ غفور ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں پہ پردے رحمت ڈالتا ہے. اور دوسری بات، دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان رحمت الہیہ سے جو دور ہو گیا تھا گناہوں کی وجہ سے، توبہ میں اتنی شیرینی ہے کہ انسان کے لیے باب رحمت کھول دیا جاتا ہے. یہ دوسرا انسان کے لیے اثر ہے. باب رحمت کھولا ہوا، بلا فاصلہ وہ باب رحمت میں داخل ہو گیا ہے اور قرب کی منزل پہ آ گیا. قرب کی منزل، وہ رحیم ہے، یعنی دوریوں کو مٹا کر قرب کی منزل کے اوپر لے کے آتا ہے. یجد اللہ غفورا رحیما، تم اللہ کو کیا کرو گے؟ غفور پاؤ گے، رحیم پاؤ گے. وہ رب ایسا ہے کہ جو فقط برائیوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، ویسا رب ہے. اگلی آیت کی جو 111 ہے اس میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. جو شخص بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے وبال کسب کر رہا ہے، اپنے لیے. اور اب اللہ خوب جاننے والا ہے، صاحب حکمت ہے. ہر گناہ کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ گناہ اس نے کیا ہے تو اس کے اثرات دوسروں کے اوپر جائیں، نہیں.
سب سے پہلا اثر انسان کا گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ذات میں آلودگی آتی ہے، اپنا اس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی گناہ کیا کرتا ہے، انسان کے دل کو آلودہ کرتا ہے، انسان کے باطن کو آلودہ کرتا ہے، انسان کی ضمیر میں آگ لگاتا ہے۔ یہ اثرات ہیں گناہ کے اپنے اثرات ہیں۔ گناہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ گناہ ایک کا شخص کرے اور اس کا اثر دوسرے کو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے اوپر، یہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ خود بھگتتا ہے، خود، یعنی پہلے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان میں تقویٰ ہے، وہ تقویٰ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے تقویٰ نہیں رہتا ہے، تقویٰ نہیں رہتا، انسان میں بصیرت ختم ہو جاتی ہے، انسان میں عدالت ختم ہو جاتی ہے، انسانی اقدار مٹ جائے کرتی ہیں۔ یہ سارے گناہوں کے اثرات ہیں۔ مفصل انداز کے ساتھ آپ نے گناہوں کے اثرات کا مطالعہ کرنا تو ہماری ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہی گناہوں کے اثرات۔ گناہوں کے اثرات کیا کیا کرتے ہیں، گناہ کے کیا کیا اثر ہوتا ہے، انسان کیا کیا اثرات ہوتے ہیں انسان کی ذات پر، اور انسان کی ذات سے پھر پھیلتا ہے جب یہ گناہوں کے اثرات، تو ایک گناہ ممکن ہے کہ آئندہ 7ویں نسلوں تک، 7 نسلوں تک اس کے اثرات باقی رہیں۔ جس طرح یہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے نا میڈیسن میں، میڈیکیشن میں، اور انسان کے ہیلتھ ایشوز میں پوچھا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کس کا ہے، فیملی کو تو نہیں ہے، یہ ڈائبٹیز آپ کو ہے یا آپ کی فیملی میں بھی ہے، ہارٹ پرابلم فقط آپ میں ہے یا آپ کی فیملی میں بھی ہے۔ اسی طرح مثلا باقی اور بھی جتنی یہ بیماریاں ہوتی ہیں تو فیملی ہسٹری کو جو ہے نا دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی طور پر فیملی ہسٹری میں بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح فیملی ہسٹری میں روحانی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ جو حدیث میں ہے کہ ایک گناہ ممکن اس کی 7ویں نسل تک سرایت کر جائے، 7ویں نسل۔ تو گناہ کے کیا ہوتے ہیں، اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر جو گناہ کا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم اور انسان کی روح آلودہ ہو جاتی ہے، انسان کی اپنی انسان کی، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی داغدار ہو جاتی ہے، معاشرے میں وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے، people they don't bother، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا بھرم، اپنی عزت، اپنا احترام، اپنا اعتماد، اعتبار لوگوں کے درمیان کھو دیتا ہے، یعنی یہ بھی ہوتا ہے اس میں۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی تہذیب ہے کہ ظلم کا نتیجہ دیر ہو سویر ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر آتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ یکسب یعنی ارادہ اور اختیار کے ساتھ انسان جب کماتا ہے، ارادے کے ساتھ یعنی اختیار کے ساتھ، تو اس میں یکسب وہ کما رہا ہے، کماتا ہے۔ یہ جو کما رہا ہے اور کماتا ہے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، انسان بھی اپنے ارادے اور اختیار سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ جو بری نیت ہوتی ہے یہ گناہوں کا پیش خیمہ بنتی ہے، بری نیت۔ لہٰذا ہمیشہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان اپنی نیت کو صاف کرے۔ نیت جب انسان کی خراب ہوتی ہے تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ حسن و نیت، یہ نیت کی خوبی ہے، طابت عیشت ہو،
انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے اس سے. زید فی رزق، انسان کے رزق میں بھی اضافہ. نہ آپ کی نیت ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، آپ کو کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتا. آپ کی اگر اپنی نیت ٹھیک ہے. اگر اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے تو مت سمجھیں کہ آپ کو وہ کچھ کرنے والے ہیں. تو کیا ہے کہ یکسب خود اپنے لیے وبال بناتا ہے، اپنے لیے. اس کا اپنا نام اعمال برائیوں سے بھر جاتا ہے، بھر جاتا ہے. کتنا بڑا خسارہ ہے، یہ نہیں کتنا بڑا انسان کے لیے نقصان ہے، بہت بڑا یہ چیز ہے. اپنے لیے نقصان کرتا ہے، بعد میں پھر اپنے اہل و عیال کے لیے بھی ایک وبال بناتا ہے. یعنی اسی کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ انسانوں کو گناہوں کے برے اثرات سے باخبر بھی کیا ہے اور خبردار بھی کیا ہے. باخبر کیا یہ گناہ ہے، خبردار کیا کہ اس کے اثرات بہت برے ہیں، بہت برے ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے، جہنم کی ایندھن نہ بنے، جہنم کی آگ نہ بنے، اور نہ ہی دنیا میں ذلیل و خوار ہو. ایک انسان گناہوں سے انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اور یہی چیز ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے، اور حکمت ہمیشہ علم اور آگاہی کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے. جتنا زیادہ علم ہے اتنا زیادہ وہ حکیم ہوتا ہے. اس کا کیا ہے؟ الٹیمیٹ نالج ہے. He is omniscient God. He is all knowledge. اس کی جو وزڈم ہے، اس کی حکمت بھی الٹیمیٹ ہے. علیماً حکیمہ، بڑا علم اور بڑی حکمت والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 112، اس میں ارشاد فرمائے کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. یعنی جو شخص بھی خطا یا گناہ سرزد ہو، جس شخص سے بھی گناہ سرزد ہو، خطا سرزد ہو، اور پھر وہ کسی بے گناہ کے سر کے اوپر اس کو تھوپ دے، وَإِثْمًا يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، دوسروں کے اوپر رمی کرے، پھینکے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اس نے حقیقت میں ایک بڑے بہتان اور واضح قسم کا واضح گناہ کا بوجھ اس نے اٹھایا ہے. اس آیت شریفہ میں بڑی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو تہمتیں لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، بلیم گیم کیا کرتے ہیں، جنہوں نے ایک قسم کا کاروبار بنایا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک قسم کا جس کو کہا جائے نا کہ ہمارے سماج میں دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں دیکھیں، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا ایک قسم کا رواج سے بنا ہوا ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتی، اور کوئی یعنی تصور ہی نہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں کہ دوسروں کی ہم اس طرح عزت کو اچھال رہے ہیں، دوسروں کو الزام لگا رہے ہیں، دوسروں کی پرسنالٹی مرڈر کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کاروباری یہ سیاست، یہ جو پالیٹکس ہے، ایک قسم کو انہوں نے اس کو بزنس کے طور کے اوپر ڈیل کرتے ہیں، کاروبار کے طور پر جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں. اور جب اپنی کمپین چلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کمپین جب چلاتے ہیں ساری اخلاقی حدوں کو پار کر دیتے سب، اور اس کے بعد جب کمپین ختم ہو جاتی ہے
پھر آپس میں جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں بالکل جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی عجیب و غریب ہے ان لوگوں کی عادتیں، اور ان لوگوں کی جو غیرت ہے وہ بھی عجیب و غریب ہی ہے. اسلام نے اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے کہ کسی کے اوپر الزام تراشی، بہتان، یہ بہت بڑا اخلاقی اور معاشرتی جرم ہے. اس نے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور اسے دوسروں کے ساتھ ڈالتے ہیں، دوسروں کے اوپر کرتا ہے. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. خطیہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جو ارادی طور پر انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی اس کو جب انجام دیتا ہے تو اس کو خطیہ کہتے ہیں. اور اسم ہمیشہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس میں خود اپنے ارادہ اور اختیار سے اس کو انجام دیا جاتا ہے. اس میں یہ دو صورتیں، ان دونوں صورتوں میں خواہ ارادی ہو، انٹینشنلی ہو یا ان انٹینشنلی ہو، دونوں صورتوں میں دوسروں کی گردن پہ ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا ایک قسم کا، یعنی اسی وجہ سے رمی کہا. رمی، اب جو حج پہ جاتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ جی رمی جمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جو بڑے شیطان کو، بڑا شیطان ہے، چھوٹا شیطان ہے، درمیانہ شیطان ہے، وہ جو رمی جمرہ کرتے ہیں وہ تو ایک سمبولک ہے نا. حقیقت میں ان کو دیکھنا چاہیے اس وقت بڑا شیطان کون ہے. شیطان اکبر اس وقت کون سا ہے؟ شیطان اصغر اس وقت کون سا ہے؟ شیطان جو درمیانہ ہے وہ کون سا ہے؟ اس معاشرے کے ان بڑے شیطانوں کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے شیطان اس وقت جنہوں نے غزہ کے اندر وہ ظلم اور ستم کیا ہے کہ more than 50,000 جو اس سے بھی زیادہ ہے، ابھی تو کہتے ہیں کہ 70,000 سے زیادہ ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. ابھی جو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بلڈنگیں ہیں منہدم ہوئی ہیں اور ان کے نیچے لوگ ایک قسم کے دفن ہو چکے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں. تو یہ لاکھ سے بھی اوپر فگر جا سکتی ہے. اور جنہوں نے اتنے بڑا ظلم کیا ہے تو اس کو آپ شیطان نہیں کہیں گے؟ بڑے شیطان کے کہنے پہ چھوٹے شیطانوں نے اس عظیم مظالم میں، اور دنیا خواب غفلت، ہم سے کیا ہے جی، ہم سے کیا ہے جی، ہم سے کیا ہے. حضور تو فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح انسان کے بدن کے اعضاء ہیں. بدن کے کسی عضو کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو سارا بدن انسان کا بخار کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے، اس شدت کی وجہ سے جاگ اٹھتا ہے. اگر ہمارے کیا ہے اسلام، ان مسلمانوں کے اسلام مذہب تو بہت اچھا ہے، اگر مسلمان اچھے نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور مسلمانوں میں اگر وہ دینی غیرت، اخلاقی غیرت اور قرآنی غیرت ہوتی تو آج یہ مسائل پیش نہیں آتے تھے. کم از کم انسان تو ہے نا. ہم یہ جو گورے ہیں، یہ جو انگلش لوگ ہیں، یہ جو ویسٹرن کنٹریز کے وہ بیدار لوگ ہیں جنہوں نے یہ بہت انہوں نے اپنے ثبوت دیا ہے اس چیز کا کہ ان میں انسانیت باقی ہے، کہ جنہوں نے اتنی بڑی کمپین چلائی، اتنے بڑے پروٹیسٹ کیے، اتنے بڑے جلوس نکالے، زندانوں میں گئے، جیلوں میں گئے، ماریں کھائیں، ساری چیزیں. مسلمان اس وقت حکمران، ان کی حالت اب میں مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ اس کرپٹ لیڈرشپ میں انسان کیا کر سکتا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ انسان کے لیے 57 ممالک، جس میں سے 3-4 ممالک ہیں کہ جنہوں نے اس ظلم کے خلاف اپنی صحیح آواز جو بلند کی ہے،
اور وہ سارے کے سارے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے شیعہ ہیں. یعنی یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. اور فلسطینیوں نے بھی حد درجے انہوں نے تشکر کیا ہے اس بات کے لیے اور اس بات کو. لیکن باہر کے میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو رمی جمرہ ہے، جمرات ہے، یہ رمی یعنی پھینکنا ہوتا ہے. یرمی بہی بریئن، یہ گویا جو ہے تیر کو جب پھینکا جاتا ہے تو رمی، پھینکنا، تیر کو پھینکنا، پتھر کو پھینکنا، اس کو رمی کہتے ہیں. کہ کسی پہ بہتان باندھنا بھی ایسا ہی ہے کہ گویا اس کے وجود پہ تیر کو پھینکا جا رہا ہے، اس پہ فائر کیا جا رہا ہے، اسے قتل کیا جا رہا ہے. وہ بھی ایسے ہی ہے، پرسنالٹی مرڈر ہو رہا ہے، شخصیت کشی کی جا رہی. اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یر میں بھی ہی بری ہیں. جو بھی ہے اس میں ایک نان مسلم ہے، نان مسلم کے اوپر بھی بلیم گیم نہیں ہو سکتی ہے. مسلمان ہے، نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کے اوپر بھی آپ بہتان نہیں کر سکتے، اس کے اوپر بھی آپ الزام تراشی نہیں کر سکتے. یعنی یہ ہے عمومیت ہے. جو کہ بریئن میں جو تنوین ہے نا، یہ تنوین تنکیر والی ہے. کسی بے گناہ کے اوپر، کسی بے گناہ کے اوپر آپ تہمت نہیں لگا سکتے. یہ سنگین جرم ہے اور فعل حرام ہے. ممکن ہے مسلمان ہو، ممکن ہے غیر مسلم ہو، ڈزنٹ میٹر. یعنی انسان تو ہے، اس کی اپنی ذات ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اقدار میں، ویلیوز میں دے آر ایکول، اس میں فرق نہیں ہے. سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں. اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ البہتان علی البری اثقل من جبال الراسیات. یہ پہاڑ کی سنگینی سے زیادہ جرم ہے کسی بے گناہ کے اوپر کسی کے انسان بہتان باندھے. پہاڑوں کی سنگینی سے زیادہ سنگین جرم ہے، کسی کے اوپر نہیں کرے. یہ ہے بہتان. پھر بہتان جو ہے نا، فقد احتمل بہتانا، یہ بہتان اس وجہ سے کہتے ہیں، اور بہتان اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کو سن کر انسان شجدہ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. بہتان. اور یہ بہتان ایسا ہے کہ جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، جس میں غیبت بھی ہوتی ہے، دونوں شامل اس میں ہوتے ہیں. اور یہ جو گھٹیا کام ہے بہتان، یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہوتے ہیں. بہتان باندھنا، الزام تراشی کرنا، یہ خاندانی لوگ نہیں کرتے. جن میں انسانی ویلیوز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرتے. یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے، دوسرے پہ الزام لگانا، الزام تراشی کرنا. اس وجہ سے بھی حرام ہے. اس سے معاشرتی جو اقدار ہیں، سوشل ویلیوز جس کو کہا جاتا ہے، سوشل ویلیوز اس سے ختم ہو جاتی. اجتماعی عدل یعنی سوشل جسٹس کا جو سسٹم ہے وہ بھی اس میں مخدوش ہو جاتا ہے، درم برم ہو جاتا ہے. حق اور باطل کے درمیان جو ڈسٹنکشن ہے وہ ختم ہو جاتی. بہتان جو باندھ رہا ہے سارا، وہ بھی ہو جاتی ہے. ہمیشہ بے گناہ افراد نشانے کے اوپر رہتے ہیں اس بہتان کی وجہ. اور پھر کیا، جتنے گناہ گار ہیں ان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے، کھلی چھٹی. باہمی جو اعتبار ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، میوچول دوسرا ٹرسٹ جس کو کہا جائے، وہ ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے. نہ حقوق الہی کا خیال رہتا ہے، نہ حقوق الناس کا خیال رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو بری روحانی ایک بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں
شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں جملہ گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ مومنین مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں دور فرما، بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي من رشادي.